تو ناظرین، پنڈیز بوائز، اگر آپ نے ناؤ کم بیک کرنا ہے، پی ایس ایل میں اپنا زندہ رہنا ہے، پی ایس ایل میں اگلے مرلے کے لیے اگر آپ نے جانا ہے، تو آپ نے سب سے پہلا کام جو ہے میرے خیال میں آپ کو رضوان سے جان چھڑانی ہوگی. یا تو اس کو ٹھیک ہے ایز اے کیپٹن رہنے دیں، لیکن اس کو اوپننگ کے میں اوپر جو ہے نا بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. راول پنڈیز کے تھنک ٹینک کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا. اب ان کے پاس آپشن بھی موجود ہے. عبداللہ فضل یہ ڈومیسٹک میں اوپن کرتا ہے، اس کو کیوں نہیں اوپر لے آتے؟ ایک اچھا ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے، اس کو اوپر لانا چاہیے اور اوپننگ کرانی چاہیے. اب رضوان خود 8 گیندوں کے اوپر اگر 2 رنز کرے گا، پاور پلے میں 8 گیندوں کے اوپر اگر 2 رنز کرے گا، تو اس کا امپیکٹ جو ہے تو یاسر خان کے، اس کا اپوزیشن جو کھلاڑی ہوگا اس کے اوپر بھی پڑے گا. وہ بھی گنز مل شاٹ کھیل کے وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. اور یہی کچھ ہوا ہے کہ بھئی یہ 8 گیندوں کے اوپر 2 رنز کیا اور یاسر خان بھی پرفارم کرنے میں ناکام رہا. یاسر خان حالانکہ ایک اچھا ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے، اور یاسر خان کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کا کمپٹیشن اس وقت سمیر مناز سے ہے، ماں صداقت سے ہے، صاحبزادہ فرحان سے ہے، محمد نعیم سے ہے. یہ اوپنر جو ہے تو وہ کافی نام اس وقت ہمارے پرفارم کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس وقت اس پی ایس ایل علامہ میں آپ ایک اچھی اوپننگ کر گے تو آپ کے دروازے پاکستانی ٹیم میں بھی کھل سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو مسلسل پرفارم کرنا ہوگا. جس طرح یہ سمیر مناز کا آپ نے دیکھا کہ پہلے کوئٹہ کے اگینسٹ اس نے 84 نوٹ آؤٹ کیا، اور پھر کل جو میچ کھیلا گیا اس میں 70 سکور کیا. بہت ہی خوبصورت اننگز ان دونوں میچوں میں اس نے کی ہے. ایک میچورٹی کے ساتھ اس نے اننگز کھیلی ہے، حالات کو سمجھتے ہوئے اس نے اننگز کھیلی ہے، اور ایک خوبصورت اننگز تھی اس کی. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ T20 ہے اور یہاں پہ ہم نے کیسے کھیلنا ہے، میچ کی سچویشن کو دیکھ کے کھیل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یاسر خان آپ نے جب ایک آدھ میں پرفارمنس کر رہے ہیں پھر 2 میں آپ فیل ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہوگا تو پھر آپ جو ہے تو گمنام ہو جائیں گے. تو پاکستان اگر آپ نے پاکستانی ٹیم کو سرو کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی پرفارمنس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ رضوان کو جو ہے تو وہ 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن یا 4 ڈاؤن رضوان کو پیچھے کریں. عبداللہ فضل جو ہے تو ایک اچھا ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے، اور یہ اوپننگ بھی کرتا ہے، اوپننگ ڈومیسٹک میں کر رہا ہے، پرفارمنس اس کی اچھی ہے، تو اس کو کیوں نہیں اوپر لایا جاتا؟ اور اب اس کو نمبر 6 کے اوپر جب کھلایا جاتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ کا یہ نمبر 6 فیل ہو جاتا ہے یہ عبداللہ فضل، تو بس یہ گمنام ہو جائے گا، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کدھر ہے. تو پنڈیس آپ نے پاکستان کی کرکٹ کی خدمات کے لیے یہ ناب ٹیم بنائی ہے، تو اس کے لیے جو ٹیلنٹڈ اور ینگ کھلاڑی ہیں ان کو اوپر لائے، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کا جو نمبر بنتا ہے اس کے اوپر بیٹنگ کرائیں، اور عبداللہ فضل کو اوپننگ کرائیں یاسر خان کے ساتھ. آپ کا یہ پرفارم ہی نہیں کر رہا ہے. رضوان تو 90 کی کرکٹ کھیل رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ون ڈے نہیں ہے، نہ ہی یہ ٹیسٹ ہے، یہ T20 ہے. اس میں ایک ایک گیند جو ہے تو وہ میٹر کرتی ہے، اور اس میں اسپیشلی جو ہے تو پاور پلے میٹر کرتا ہے. تو پاور پلے میں اگر آپ 8 گیندیں سامنا کر کے 2 رن بنا کر آؤٹ ہو کر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی ٹیم کیا کرے گی؟ پھر اس کے ساتھ دوسرا جو اپوزیشن ہے اس کے اوپر بھی دباؤ پڑ جاتا ہے، اور اس طرح ٹیم کے اوپر پورا اثر پڑتا ہے. تو ایک تو آپ نے نا اپنی اوپننگ جوڑی کے وہ جو ہے نا تو رضوان کو جو ہے تو امیڈیٹلی اوپننگ سے نا ریموو کرنا ہے اگر آپ نے کامیابیاں حاصل کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو بولرز ہیں محمد عامر، اس کو پرفارم کرنا ہوگا. اس کو ساتھ ساتھ خود بھی پرفارم کرے، یہ چونکہ سینئر بولر ہے. باقی جو ٹیم کے بولرز ہیں ان کو بھی گروم کرنا ہوگا، یہ سینئر کھلاڑی ہے. تو پھر یہ آپ جا کے دور آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہت ہی مایوس کن آپ کی آغاز ہے، نہ تینوں میچوں میں آپ کو شکست ہے، تو یہ خاصا مایوس ہے. اور اس میں آپ کو آپ کے تھنک ٹینک کو بیٹھنا چاہیے اور تبدیلی لانی چاہیے، اور نوجوان لڑکوں کو اوپر لانا چاہیے، ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے، ان کا جو نمبر ہے اس کے اوپر ان کو کھلانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے کیوں نہیں ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے جو سمیر مناس ہے وہ بھی نوجوان ہے، اس نے کتنی خوبصورت اننگزیں کھیلی ہیں، اس کو کانفیڈنس دیا گیا ہے، اس لیے وہ پرفارم بھی کر رہا ہے. پھر ایک اور جو بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر، جب کل شاداب نے بارش کے بعد جو میچ شروع ہوا تو اس نے ٹاس جیت کے تو پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. عموماً تو یہ ہے کہ پاکستان چیس میں گھبرا جاتا ہے،
لیکن یہ ایک دلیر اور اچھا فیصلہ تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ نے کیوں فیصلہ اس قسم کا؟ تو اس نے کہا کہ جی بعد میں بال گلی ہو جائے گی اور گرپ میں نہیں آئے گی اور پھر اس میں بالر جو ہے تو وہ اس کو ہیلپ نہیں ملتی ہے. تو میرا فیصلہ یہ ہے. اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست فیصلہ تھا میرے خیال میں. کیونکہ نا اپوزیشن جو ان کی راول پنڈیز تھی وہ تو پرفارم ہی نہیں کر سکی. وہ 157 اس میں بھی وہ نیچے فراسٹر جو ہے تو اس نے آ کے بیٹنگ کو اچھی کی ہے. 19 بالوں کے اوپر 44 رنس کیے. کامران غلام کے جو ہے تو 50 سکور تھا. اب کامران غلام کا یہ تھا کہ کامران غلام اگر دوسری سائڈ سے وکٹیں گر رہی ہیں تو کامران غلام کے لیے بھی پریشانی ہے. وہ کہ اس کی ناک 50 کی تھی لیکن اس طرح کی امپیکٹ ڈالنے والی نہیں تھی. لیکن میرے خیال میں اس میں اس کو تھوڑا سا میں اس لیے کریڈٹ دوں گا کہ ان کی وکٹیں جلدی گر گئی تھی اور اس کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک کھلاڑی نہیں ہے. ایک کھلاڑی پرفارم دے گا تو اس سے نہیں ہے جب آپ آگے بڑھ سکتے. آپ کے تمام کھلاڑیوں کو یاسر خان کو پرفارم کرنا ہوگا. یاسر خان کا یہ نہیں ہے کہ ایک اننگز کھیلی اور اس کے بعد وہ جب غائب ہو گیا اور اس کی پرفارمنس بالکل نہ سلو ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پور پرفارمنس یاسر خان کی بھی تھی. یاسر خان کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. محض صداقت کے ساتھ ہے آپ کا مقابلہ. چونکہ یہ کمپٹیشن دور ہے. اس میں اوپنرز جو ہے تو اس وقت جو پی ایس ایل 11 میں اس وقت اوپنر جو پرفارم کر رہے ہیں اس میں محمد نعیم ایک ینگسٹر لاہور کا جو ہے تو یہ بڑی زبردست پرفارمنس دے رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو سمیر مناس بڑی زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں. تو آپ محض صداقت کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ گو کے پہلے میچ میں وہ فیل ہو گیا لیکن وہ بھی آنے والے دنوں میں وہ انشاءاللہ پرفارم کرے گا. وہ ایک اچھا اور ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صاحبزادہ فرحان بھی ہے. تو اس طرح یاسر خان نے اگر ٹیم میں جگہ بنانی ہے یعنی T20 ٹیم میں پاکستان کی خدمات حاصل کرنی ہے, پاکستان میں اپنا سروائیو کرنا ہے پاکستانی ٹیم میں, تو پھر آپ کو پرفارم کرنا ہوگا, مسلسل پرفارم کرنا ہوگا. اسی طرح عبداللہ فضل کو جو ہے تو اس کو اوپننگ کرا کے اس سے بھی نہ, یہ ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے, اس کو ضائع نہ کریں. آپ کے پاس آپشن موجود ہونے چاہیے. تو پنڈیز امید ہے کہ نا اپنے تھنک ٹیک بیٹھ کے تو اس رضوان سے جو ہے نا, رضوان آپ کا کیپٹن ہے, محترم ہے ہمارے لیے, سینئر کھلاڑی ہے, اس نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. لیکن یہ اس وقت T20 کا اس قسم کا نہیں ہے. نہ T20 میں رضوان اس وقت پرفارمنس میں اس نے اپنی پیک کرکٹ کھیل لی ہے. اس وقت جو ہے تو وہ T20 کے کھلاڑی نہیں لگ رہے. تو اس کو جو ہے تو اپنی پوزیشن کے اوپر کھلائیں اور یہ جو ہے عبداللہ فضل کو اس کی جگہ پہ رکھے. اور اسی طرح بالرس بھی ہیں اور امید یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے تو پنڈی جو ہے تو وہ کم بیک کرنے کی کوشش کرے گی اور صلاحیت ان میں موجود ہے, کھلاڑی ان میں موجود ہے, صرف ان کو گروپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی وکٹری پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے حیدر علی نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. اس کے بعد اس کے جو اوپنر ہیں سمیر مناس نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. تو پاکستانی کھلاڑی اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اور اسی طرح مجھے امید ہے کہ راول پنڈیز میں بھی جو ینگسٹر ہیں وہ پرفارم کریں گے اور آئندہ میچوں میں وہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے, آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ. شکریہ.